اصل میں ویسے کیسا صاحب ٹھیک صاحب خیس ہوں گے، اللہ سب خیس رکھے۔ ہم اپنے باغ کے تقریباً جو جنوبی سائڈ ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنوبی سائڈ کے ابھی آپ دیکھا کہ ہم نے نیبو لیمن کی نیبو کی چنائی کی ہوئی ہے، اس کی توڑائی کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آپ کو موٹا سائز دکھ رہا ہے یہ کوئی میٹھا نہیں ہے یا کوئی مالٹے کی کوئی قسم نہیں ہے اور ان کی کوئی ورائٹی نہیں ہے، یہ صرف نیبو ہے، لیمن ہے۔ یہ لیبنیز لیمن کہا جاتا ہے اسے، اور اس کا بیج نہیں ہوتا، سیڈ لیس ہوتا ہے، اور اس کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا پانی صرف 3 نیبو ساتھ پورا گلاس بھی بھر جاتا ہے، اتنا اس کا پانی ہوتا ہے۔ تو مزید دکھاتے ہیں آپ کو اس کی توڑائی کیسے ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارا مالی بھی توڑائی کر رہا ہے یہاں پہ، تو شاہ صاحب بھی ساتھ ساتھ توڑائی کروائیں گے، وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور ساتھ ساتھ کٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو، کٹنگ پروننگ کرتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ آئیے۔ نیبو توڑنے کا پہلے آپ طریقہ دیکھیں تو یہ نیبو کس طرح توڑا جاتا ہے، کس طرح یہ پودے سے اتارا جاتا ہے۔ یہ اس کی کوشش کریں ڈنڈی ساتھ ہو۔ ڈنڈی کے توڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ نیبو زیادہ لوگ نہیں خرید کرتے ہیں، کوئی لوگ جو لوگ زیادہ خرید نہیں کرتے ان کو تو چلو یہ بغیر ڈنڈی والا نیبو تھوڑا کچھ جو نیبو میں رس ہوتا ہے اس کے بدلے اس مل جاتا ہے، لیکن جو کم نیبو استعمال کرتے ہیں یا زیادہ خرید لیتے ہیں تو ان کو یہی ہم مشورہ دیں گے، آپ نیبو بغیر ڈنڈی والا نہ خرید کے، ان کے ساتھ یہ ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے اس کا رس 3 4 5 دن تک آرام سے اس میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ سب سے دوسری نیبو میں یہ توڑنے والوں کے لیے ہم یہ ویڈیو پہلے ہم بتا رہے ہیں، تو پھر نیبو آپ اس میں ایسے دیکھیں جو اچھا موٹا دانہ میچور ہو چکا ہے اس کو درمیان میں سے نکال لیں تاکہ جو باقی دانے بچ جائیں وہ میچور ہو جائیں۔ اس ڈنڈی کے تیسرا اس کا مفاد یہ ہے، اس کی ساتھ ساتھ پروننگ بھی، ایک پرونے کا طریقہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈنڈی کاٹنے سے اس پودے کو پھر ہوا اچھی طرح لگتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے اس کے اندر۔ باقی اس کے نیبو کھانے کے، نیبو کا رس پینے کے، نیبو کا جوس پینے کے لیے بعض لوگ کھاتے بھی ہیں، کیونکہ ہماری تو عادت ہے، ہم صبح نیبو کو اوپر چھلکا اتار کر ایسے روٹی کے ساتھ سلاد بنا کر، جیسے اور سلاد بنائی جاتی ہے، بجائے اس کے پانی نچوڑ کے ڈالنے سے ہم اسے کھاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں انسان کو اگر کوئی تیزابیت ہے، کوئی اس میں یہ ایک بات بتاتا چلوں، لوگ کہیں گے کہ نیبو کے پانی میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے تیزابیت، ان لوگوں کے لیے یہ افیکٹ کرتا ہے جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جن کے گھر کھانا نہیں پکتا، ہوٹلوں سے کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے مضر صحت ہے، وہ لوگ اسے نہ کھائیں، وہ صرف اس کا 2 4 قطرے پانی کے استعمال کریں۔ جو لوگ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، ہارڈ ورک ہیں، کام کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تیزابیت وغیرہ ہو گئی یا ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس میں تیزابیت ہے، نیبو میں زیادہ کھانے سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، معدے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، یہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ جتنا ٹمپریچر اوپر چلا جائے، جیسے آج کل ہیٹ ویو چل رہی ہے 50 52 53، تو یہ نیبو
ऊपर वाला छिलका उतार कर जिस तरह माल्टा खाया जाता है, किन्नू खाया जाता है, में खाया जाता है, इस तरह आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जिस्म वजूद ठंडा रहेगा। जितने भी गर्मी होगी आप इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकेंगे। दूसरा इसका ये फायदा है, अंदर जितना भी आपका जो हमारा माहौल बना हुआ है, बार बार हम रिपीट करते हैं इस चीज़ को, जैसे हमारा सिस्टम फ्लोशन ज़्यादा बना हुआ है, ये मिसाल के तौर पर खाद, जहर वाला स्प्रे, क्योंकि इवन इसमें जो लोग अपने घर का खाना खाते हैं वो भी नहीं बच पाते, क्योंकि गंदों में भी खाद है, दरख्तों में भी खाद है, और हर कारबेट लगा रहे हैं, सब कुछ। उनके दिन जो अंदर में जरासीम इसके चले जाते हैं, जहरी मवाद चला जाता है। नींबू सबसे बेस्ट है उसका जिस्म साफ करने का, क्योंकि ये हमारा मुल्क ऐसा है, इसमें कारबेट भी जायज़ है, इसमें शराब भी जायज़ है, इसमें सिगरेट भी जायज़ है, इसमें सूद भी जायज़ है, इसमें गलत काम भी जायज़ है, इसमें हर गलती जायज़ है। अगर आपने गलती कर लिया, 1 करोड़ का वकील खड़ा कर आपने कत्ल भी कर दिया, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का वकील खड़ा करके आपका गुनाह ख़त्म हो सकता है। ये ऐसा हमारा सिस्टम बन गया है। तो आप इसके लिए अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने जिस्म के लिए वो ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप इसको दूर कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी पाकिस्तानी सिस्टम जो है, ये आपको पता है एक बोगस सिस्टम है, इसमें हर चीज़ जायज़ है। तो हम दूसरी तरफ चले गए, लेकिन नींबू की फायदियत बता रहे हैं आपको। नींबू आपको बार बार बोल रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं, नींबू का इस वक्त शिकंजी पीना, इस वक्त थोड़े चंद कतरे सालन में मिला के खाना, इस वक्त चंद कतरे गर्म पानी में या चाय में या कावे में मिलाकर पीना, ऐसे है इंसानी सेहत के लिए जैसे आप कोई ताकत से भरा हुआ कुछ चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं। ये जिस्म को इतना फ़ायदा देता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नींबू इस्तेमाल करें। दूसरा, इस नींबू का सबसे बेहतरीन तरीका घर में भी लगाया जा सकता है। इसकी ऐसे ये कलम होगी, आप जाकर लगा दें, इसका कोई मौसम नहीं है, हर मौसम में लग सकती है। आप लगा दें, यही कलम आपको 2 साल बाद यकीन ये नींबू देगी। तो इस नींबू में अल्लाह ताला ने कितने फ़वाइद दिए हैं। न इसकी इतनी आम की तरह रखवाली करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है, ये खुद ब खुद घर में भी हो जाता है। तो आप जितना हो सके ये नींबू भी बढ़ाएं, ताकि आपके बच्चे जो इस पोषण ज़दा माहौल में परवरिश पा रहे हैं, कम अज़ कम वो ये नींबू का पानी थोड़ा बहुत पीकर उनके लिए एक टॉनिक है, उनको एक मचोर बनाएं, ताकतवर बनाएं, ताकि उन पर कोई ऐसी बुरी मर्ज इस खाने फास्ट फूड के खाने की वजह से या पोषण की वजह से हमला न कर सके। आमीन। जैसे शाह साहब ने आपको बताया कि नींबू तोड़ाई किस तरह करते हैं। नींबू तोड़ाई जो करते हैं ना, कि आप ऊपर से जो इसकी डंडी होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करीब से जाके। ये तो अभी छोटा नींबू है, ये बहुत छोटे नींबू हैं, ये अभी क्या ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब आप तोड़ते हैं नींबू तो यहाँ से तोड़ें, यहाँ से, जैसे हम आम तोड़ते हैं, जैसे जिस तरह आम को तोड़ते हैं या सेब तोड़ते हैं, वैसे ही इस तरह यहाँ से तोड़ेंगे। तो ये तो इसका अपना जहर पानी जो है इसमें अंदर रहेगा। जैसे ये हमारे माली तोड़ रहे हैं, देखें, दिखा सादी, ये देखें, जिस तरह इस तरह तोड़ें, देखें। ये जो तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है नींबू तोड़ने का। इस तरह नींबू जो इसमें जो खासियत होती है, जो इसकी खटाई होती है या खटास होती है या इसकी मिठास होती है, जो भी इसका जायका होता है, टेस्ट होता है, वो इसमें बरकरार रहता है, और ये काफ़ी देर पर रहता है इस तरह। तो यही चीज़ होती है कि आप एक चीज़ को देसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब शाह साहब ने मेरे ख्याल से तरीके नहीं बताए। नींबू के जो फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लोग कहते हैं ना, इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है। एसिडिटी
یہ وہ ایسیڈیٹی ہے جو ٹھنڈک میں میں تبدیل ہو جاتی ہے، سردیوں میں گرمی میں فیل ہو جاتی ہے، میں تبدیل ہو جاتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈک میں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں گرم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی تاثیر ایسی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ایسیڈیٹی زیادہ ہے، یہ آپ کو پیٹ خراب کر دے گی، یا آپ کو جسم خراب کر دے گی، آپ کی طبیعت خراب کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، ہیٹ نہیں کرتا۔ آپ اسے شکنجی ساتھ پیتے ہیں، بہت لوگ پیتے ہیں، ہمارے آج کل یہ مالی بھی شکنجی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ شکنجی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ جو نوجوان نسل ہے وہ شکنجی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں شکنجی ساتھ پیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، گرمی زیادہ لگی نہانے کے جا رہے ہیں، شکنجی لازمی استعمال کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ شکنجی کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کعوہ ہے، گرین ٹی ہوتی ہے، اس میں سے آپ لیمن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، جیسے آپ کا ناشتے میں جب کھاتے ہیں اس کا چھلکا اتار کے آپ ناشتے میں مکھن ڈال کے کھاتے ہیں، وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ مطلب اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو گنوں کم ہے۔ تو یہ ویڈیو نہیں تھا، اگلی ویڈیو میں سب نہیں رہے گا۔ اسٹینڈ ورام فلسطین، پسند زندہ باد۔ اللہ حافظ۔